کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے شوہر پہلے جیسے نہیں رہے؟ بات کم کرتے ہیں، توجہ کم دیتے ہیں یا آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے؟ ہو سکتا ہے مسئلہ محبت ختم ہونے کا نہ ہو، بلکہ ہماری کچھ عادتیں ایسی عادتیں ہوں جو انجانے میں رشتے کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسی 7 عام غلطیوں کی بات کروں گی جنہیں اگر ہم سمجھداری سے اوائڈ کریں تو شادی شدہ زندگی میں کمیونیکیشن اور محبت بہتر ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ایوری بڈی جی، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ الحمد للہ آئی ایم آلسو ویری گڈ۔ اور جی جناب، آج کے بہت ہی بہترین سے ٹاپک کے ساتھ آپ کی بہن حاضر ہے۔ نہ صرف اپنا ٹاپک میں ڈسکس کروں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے مجھے دیکھیے، اور ساتھ ساتھ اس ٹاپک کو پورا آپ نے سمجھنے کی، سننے کی کوشش کرنی ہے۔ ویڈیو لازمی پوری دیکھیے گا، ہر پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اکثر سب سے پہلی جو غلطی کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہر بات کو شکایت بنا دینا۔ جیسا کہ کبھی شوہر گھر آتے ہی سنتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، آپ کبھی میری بات سنتے ہی نہیں۔ اگر ہر کنورسیشن شکایت سے شروع ہو تو سامنے والا نیچرلی ڈیفینسو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر نے گھر کا کوئی کام نہیں کیا تو فوراً ان سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں کہنے کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ یہ کام آج کر دیں تو میری کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ بات وہی ہے دیکھیں، لیکن انداز بالکل مختلف ہے۔ آپ اپنی بات کو مختلف انداز میں جب کرتے ہیں تو سننے والے پر ظاہری بات ہے اثر بھی مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اپنے الفاظ کے چناؤ پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور انداز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری غلطیاں بیوی یہ کر رہی ہوتی ہیں، بڑی کامن غلطی ہے یہ، کہ دوسروں کے شوہر سے کمپیریزن کرنا۔ یہ بہت کامن مسٹیک ہے۔ دیکھیں، جیسے بیوی کہتی ہے کہ دیکھیں فلاں کے ہسبینڈ اپنی وائف کو یہ لے کر دیتے ہیں، فلاں کے شوہر اپنی بیوی کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا، یہ شادی شدہ زندگی میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ہسبینڈ سے زیادہ اٹینشن چاہیے تو آپ کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ فلاں جیسے کیوں نہیں ہیں، آپ اگر یہ کہیں نا کہ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر ہم ہفتے میں کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے لیے رکھیں، اپنی ضرورت بتائیں، آپ کمپیریزن نہ کریں۔ تیسری غلطیاں یہ کر رہی ہوتی ہیں بیویاں کے غصے میں پرانی باتیں بھی نکال کر لے آتی ہیں۔ لائک جو مدعا ابھی فریش ہے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ پرانی باتوں کو بھی لے آنا اور مسئلہ مزید خراب کر دینا۔ آج مسئلہ ایک ہو لیکن بحث میں 5 سال پرانی باتیں بھی آ جائیں، اور وہ بھی یاد ہے جب آپ نے ایسے کیا تھا، آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ اس سے موجودہ مسئلہ سولو ہونے کی بجائے آرگیومنٹ کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس کا ایک سمپل سا رول یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک مسئلہ، یعنی جو آپ کا موجودہ مسئلہ ہے نا، پہلے اس کو حل کریں، پھر باقی باتیں الگ وقت پر ڈسکس کریں۔ چوتھی غلطیاں جو بیویاں کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر کے سامنے ہر وقت موڈ بنا کر پھرنا، ہر وقت اپنی ناراضگی ظاہر کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اپنی فیلنگز کو چھپا لے، ایسا میں بالکل نہیں کہہ رہی۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے تو آپ کو بات کرنی چاہیے، لیکن ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرنا یا طنز کرتے رہنا جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے رشتے کو تکا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے شوہر کو کوئی کام کہا یا کوئی امپورٹنٹ بات کہی اور وہ بھول گیا، تو آپ نے اس کو کہنے کی بجائے پورا دن کے لیے بات چیت بند کرتی، کچھ کہنا ہی نہیں میں نے اس بندے سے بھی۔ اس کی بجائے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس کو بولیں کہ مجھے واقعی برا لگا کہ آپ میری یہ بات بھول گئے، کیونکہ میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ اپنی فیلنگز کو طریقے ساتھ بتائیں، اس کو سزا نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ 5ویں غلطیاں جو کر رہی ہوتی ہیں نا بیویاں، وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہر مسئلہ دوسروں کو بتا دینا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات امی، بہن، دوست، پڑوسن اور پھر ہر شخص اس کو بتا دینا، اور ہر شخص اپنے اپنے حساب سے پھر مشورہ بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی پرائیویٹ میریٹل میٹرز جو ہوتے ہیں نا، ان کو اننیسیسری لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مسئلہ مزید کمپلیکیٹڈ کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سیریس مسئلہ ہو تو
جو آپ کے ٹرسٹڈ فیملی ممبرس ہیں یا مناسب پروفیشنل قسم کے جو آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے مدد لینا بالکل الگ بات ہے۔ چھٹی غلطی جو کر رہی ہوتی ہے نا ایک بیوی، وہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی غلطیوں کو اوائڈ کرنا اور صرف ہسبینڈ کی غلطیوں پر نظر رکھنا۔ دیکھیں، آپ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہیں، آپ بھی غلطیاں کرتی ہوں گی، اور لیکن یہ کہ اپنی غلطی آپ کو نظر نہیں آتی، شوہر کی ہر غلطی چھوٹی بڑی نظر آتی ہے، یہ سب سے ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کرتے، لیکن کبھی خود سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میں اس رشتے میں کیا بہتر کر سکتی ہوں۔ یہ سوال خود کو بلیم کرنے کے لیے نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہسبینڈ کی آپ کی بات غور سے سنیں، تو کبھی ان کی بات بھی بغیر فون دیکھے، بغیر انٹرپٹ کیے سن کر دیکھیں۔ رشتے میں جو ایک چھوٹی سی چینج ہوتی ہے نا، یہ کہہ لیں کہ اکثر ایک چھوٹی سی تبدیلی سے بڑی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ 7ویں غلطی، ہاؤس وائفس، بیویاں کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ محبت کو صرف گفٹس اور ورڈز سے میئر کرنا۔ کبھی ہسبینڈ اپنی محبت ورڈز میں ایکسپریس نہیں کرتے۔ بہت سے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، ان میں یہ گر ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ ہنر ہی نہیں آتا، اور وہ شاید گھر کے اخراجات پورے کر رہے ہوں، مطلب آپ پیار محبت کا اظہار وہ لفظوں میں تو نہیں کرتے، لیکن باقی ذمہ داریاں وہ پوری کرتے ہیں۔ وہ اچھے کفیل ہیں، گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں، بچوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر شخص محبت ایک ہی انداز میں ایکسپریس نہیں کرتا، اس لیے کبھی یہ بھی دیکھیں کہ وہ میری کیئر کس انداز میں کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ عزت، اچھی کمیونیکیشن اور ایموشنل نیڈز بھی میرج کا اہم حصہ ہیں۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اچھی بیوی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر غلط بات برداشت کریں۔ ایک ہیلدی میرج میں دونوں کی عزت، فیلنگز، باؤنڈریز اور نیڈز اہم ہوتی ہیں۔ اگر کسی ریلیشن شپ میں مسلسل توہین، دھمکی، وائلنس یا ایبیوز ہو، تو صرف یہ کہنا کہ مزید برداشت کریں اور محبت سے پیش آئیں، یہ بالکل صحیح ایڈوائس نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں اپنی سیفٹی اور ٹرسٹڈ سپورٹ کو پریورٹی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، شادی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ شادی ایک پارٹنرشپ ہے، کبھی ہسبینڈ کو سمجھنا پڑتا ہے اور کبھی وائف کو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ مسئلے کے خلاف ایک ٹیم بنے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہے تو کمنٹ میں بتائیں، آپ کے خیال میں شادی میں سب سے زیادہ فاصلے کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ غلط کمپیریزن، کمیونیکیشن یا لیک آف ٹائم؟ اور اگر آپ سمیرہ پازیٹیو جرنی پر ایسی ہی پریکٹیکل میرج اور لائف ایڈوائس ویڈیوز چاہتی ہیں تو چینل کو سمپلی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے شوہر بات نہیں سنتا، شکایت کے بغیر اپنی بات منوانے کا بہتر طریقہ۔ تو اس ٹاپک پہ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔